السلام علیکم عزیز طلبہ، میں ہوں آصف رائے۔ آج ہم کلاس نحم کا سبق پنچایت اس کا خلاصہ کریں گے۔ اس کے کچھ اہم نکات ہیں، ہم ان کو کرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب۔ جی عزیز طلبہ، ہمارے پاس اس وقت سبق پنچایت ہے اور اس کے خلاصے کے کچھ اہم نکات موجود ہیں۔ تو آئیے ایک ایک نقطہ ہم پکڑیں گے اور اس کے متعلق کچھ خلاصے کی شکل میں گفتگو کرتے چلے جائیں گے۔ تو عزیز طلبہ، پہلا ہمارے پاس جو نقطہ ہے وہ ہے جمن شیخ اور الگو کی دوستی۔ عزیز طلبہ، جمن شیخ اور الگو کی دوستی بہت پرانی تھی۔ یہ ساجھے میں کھیتی باڑی کرتے تھے، ایک دوسرے کے یارانے پہ بڑا پختہ اعتماد تھا۔ دونوں شیخ جمراتی کے ہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ الگو چودھری کا یہ ماننا تھا کہ علم ادب سے آتا ہے، لیکن جمن شیخ کا یہ ماننا تھا کہ علم سیکھنے سے نہیں بلکہ استاد کی دعا سے ہی حاصل ہو جاتا ہے۔ اب کچھ عرصے کے بعد جمن شیخ آس پاس کے گاؤں میں اپنے لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے مشہور ہو جاتا ہے۔ جی عزیز طلبہ، اگلا نقطہ، خالہ کی زمین۔ عزیز طلبہ، جمن شیخ کی ایک خالہ تھی جن کے پاس کچھ زمین تھی، اور جمن شیخ نے ان کو ورگلا کر ان کی دیکھ بھال کی باتیں انہیں بتا کر کہ میں آپ کی دیکھ بھال کروں گا، اسی بہانے ان کی ساری زمین اپنے نام کروا لی۔ جی عزیز طلبہ، اس کے بعد جمن شیخ کی ناانصافی۔ جس وقت خالہ کی ساری زمین جمن شیخ نے اپنے نام کروا لی تو جمن شیخ نے خالہ کی خدمت سے آنکھیں پھیر لی۔ جب یہ ماجرا خالہ نے دیکھا تو بہت رنجیدہ ہوئی، غمزدہ ہوئی، اور یہ شکایت کی جمن شیخ سے کہ بیٹا، اب میرے نان نمک کا جتنا بھی خیال تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگ گیا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ اب مجھ سے نظریں چرانے لگے ہو۔ جب یہ ساری بات سنی تو جمن شیخ نے طنزیہ مسکرا کے کہا کہ اب ہم سے یہ نبھانا ہوگی۔ خالہ نے یہ سنا تو خالہ پریشان ہوئی اور جمن شیخ کو پنچایت کی دھمکی دی۔ جی عزیز طلبہ، خالہ کا پنچایت بلانا۔ جب خالہ نے جمن شیخ سے کہہ دیا کہ میں پنچایت بلاؤں گی تو جمن شیخ طنزیہ مسکرایا اور کہا کہ آپ بلا لیجئے۔ جب جمن شیخ نے طنزیہ کہہ دیا تو خالہ بھی اب یہ تہیا کر چکی تھی کہ میں اب پنچایت بلاؤں گی اور وہ جو زمین جمن نے ناحق ہتھیا لی ہے واپس لوں گی۔ جی عزیز طلبہ، اس کے بعد الگو چودھری کا سرپنچ مقرر ہونا۔ جب خالہ نے الگو چودھری سے کہا کہ الگو چودھری بیٹا، آپ کیونکہ دوست ہو جمن شیخ کے، تو میں اب اس کے خلاف ہی ایک پنچایت بلانا چاہتی ہوں، تو ایسا کیجیے آپ بھی اسی پنچایت میں آ جائیے۔ جب الگو چودھری نے یہ بات سنی تو ماتھا ٹھنکا، کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے ہی دوست جمن کے خلاف فیصلہ کروں۔ تو اماں جی نے یہ بات کہی کہ بیٹا، کیا حق اور سچ کی بات کرنا بری بات ہے؟
میرے حق میں کیا فیصلہ نہیں کرو گے؟ تو الگو چودھری نے کہا کہ خالہ میں چلا آؤں گا جس وقت آپ پنچایت کرو گے۔ جی، یہ تو تھے ہمارے پاس نکات جو پہلے حصے کے موجود تھے۔ عزیز طلبہ، کچھ نکات اگلے بورڈ پہ موجود ہیں، ان کو خلاصے کی شکل میں ڈالتے ہیں۔ جی، اس کے بعد میرے پاس جو نکتہ ہے، جمن شیخ الگو چودھری کی دشمنی۔ خالہ نے پنچایت بلا لی، لوگ بیٹھ گئے، جرح پہ جرح چلی، بہت سے سوال و جواب ہوئے، اور الگو چودھری کو پنچ مقرر کیا گیا تھا۔ جب الگو چودھری نے دونوں فریقین کی، خالہ کی باتیں بھی سنی، جمن کی باتیں بھی سنی، تو الگو چودھری نے یہ صاف کہہ دیا کہ اے جمن، تم نے ناانصافی کی ہے خالہ کے ساتھ، کیونکہ اس کے نان نمک کا خیال نہیں کیا گیا، اس کی دیکھ بھال کا خیال نہیں کیا گیا، لہذا آپ نے زیادتی کی ہے، سو اب جو فیصلہ ہے وہ خالہ کے حق میں جاتا ہے۔ یہ سننے کے بعد جمن غصے میں آ گیا، آگ بگولا ہو گیا کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دوست جو سالہ سال میرے ساتھ تھا، آج اس نے میرے ہی خلاف فیصلہ کر دیا۔ مراد دوست کی گردن پہ چھری چلا رہا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد جو دوستی پرانی چلی آ رہی تھی اس میں دراڑ پڑ گئی۔ جی عزیز طلبہ، بیل کی فروخت۔ الگو چودھری کے پاس 2 بیل تھے، ان میں سے ایک بیل مر گیا، تو جو ایک بیل بچ گیا اس نے سمجھو سیٹھ کو بیچ دیا۔ اب سمجھو سیٹھ کاروباری بندہ تھا، وہ کیا کرتا، وہ اپنے گھر سے کچھ سامان جس میں بہت سی اور چیزیں راشن کی ہوتی اور کچھ گھی کے کنستر ہوتے، ان کو لادتا اور لے جاتا منڈی میں، اور دن کے کئی پھیرے لگاتا، لیکن کرتا کیا، کام زیادہ لیتا اس بیل سے، مارتا پیٹتا زیادہ اور کھلاتا پلاتا کم۔ جب ساری چیزیں سامان لے کے منڈی پہنچتا تو اس کو سوکھا بھس، وہ گھاس جو سوکھی ہوئی تھی وہ ڈالتا، اور بیل دن بہ دن، روز بہ روز کمزور ہوتا گیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ منڈی سے ساری چیزیں بیچ کر لوٹ رہا تھا کہ رستے میں بیل اتنا تھک گیا کہ وہ رستے میں بیٹھ گیا اور اٹھنا اس کا محال ہو گیا۔ اب سمجھو سیٹھ نے یہ خیال کیا کہ میں کچھ وقت یہاں پہ گزارتا ہوں، لیکن سورج غروب ہو رہا تھا تو سوچا اب رات بھی یہیں پہ گزارتا ہوں۔ اب ہوکا تاپا، ہوکا پینے لگ گیا تو آنکھ لگ گئی، سو گیا۔ جب صبح کو اٹھا تو کچھ نمک کے بورے اور کچھ پیسے اس کی جیب میں موجود تھے۔ صبح اٹھا تو جو بورے تھے وہ بھی غائب تھے، جو پیسے موجود تھے وہ بھی غائب تھے۔ جب یہ دیکھا تو سر پیٹ لیا اور بہت پریشان ہوا، لہذا گھر پہنچا اور گھر جا کے اپنی بیوی سے یہ بات کہی۔ اس کی بیوی نے یہ سننے کے بعد فوراً یہ بات کہی اور فوراً الزام دیا الگو چودھری کو، کہا کہ الگو چودھری نے دھوکہ کیا ہے ہمارے ساتھ۔ الگو چودھری نے جو ہمیں بیل دیا تھا وہ پہلے ہی بیمار تھا، وہ پہلے ہی کمزور تھا، ہمیں اس نے بتایا ہی نہیں ہے، لہذا اب ہم پنچایت کریں گے اور الگو چودھری کے خلاف بات کریں گے اور اس کے خلاف فیصلہ آئے گا۔ جی عزیز طلبہ، اب سمجھو سیٹھ کی پنچایت۔ جب سمجھو سیٹھ اور اس کی بیوی نے یہ بات واضح کر دی، یہ ٹھان لی کہ اب ہمیں پنچایت بلانی ہے،
تو پنچایت میں انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہم الگو چودھری کے دوست جمن کو سرپنچ بنائیں گے۔ اب پنچایت بیٹھ گئی، الگو نے اپنی صفائیاں پیش کی ہیں اور اس کے بعد سمجھو سیٹھ اور اس کی بیوی نے اپنے سوال و جواب کیے اور اپنی صفائیاں پیش کی۔ اب کیونکہ جو منصف تھا وہ جمن تھا، جمن نے دونوں کے سوال و جواب سنے اچھی طرح سے۔ جب سارے سوال سن لیے تو سننے کے بعد جو فیصلہ سنایا وہ اگلے نقطے میں موجود ہے، الگو چودھری کے حق میں فیصلہ۔ اب جب سارا فیصلہ سنایا گیا تو وہ جمن نے الگو کے حق میں کر دیا۔ اب یہ بات الگو چودھری سننے کے بعد بڑا خوش ہوا، چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی اور حیران بھی ہوا۔ فیصلہ سننے کے بعد جمن سے کہا کہ جمن، واقعتاً جو بندہ منصف کی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے وہ قطعاً یہ نہیں دیکھتا کہ رشتہ داری کیا ہے، دوست احباب کون ہے، دشمن کون ہے، وہ حق اور سچ کی بات کرتا ہے۔ جمن کی اور الگو چودھری کی جو دشمنی ہوئی تھی، جو دوستی دشمنی میں بدلی تھی، اب اس کا درخت پھر سے دوستی کی شکل میں ہرا بھرا ہو گیا۔ جی عزیز طلبہ، یہ تو تھا ہمارا خلاصہ اور اس کے اہم نکات جو ہم نے ابھی یہاں پہ کر لیے۔ عزیز طلبہ، یہ نکات تھوڑے تھوڑے بیان کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ ان کو اچھی طرح سے سن لیں اور جو پوری کہانی ہے وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ اور عزیز طلبہ، میں نے پچھلے لیکچرز میں بھی یہ آپ سے واضح کیا تھا کہ آپ نے جو خلاصہ لکھنا ہے وہ 1.5 سے 2 صفحات پہ ہونا چاہیے۔ ایک صفحہ اس طرف سے ہے، ایک صفحہ اس طرف سے ہے، یعنی 1.5 سے 2 صفحات ہونے چاہیے آپ کے، اور کیونکہ 5 نمبر کا یہ خلاصہ ہے۔ تو عزیز طلبہ، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔